بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 کا پہلا شعر اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ کیا فرق داغ و گل، داغ و گل زخم اور پھول، بو خوشبو۔ اس شعر میں خواجہ میر درد جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس پھول میں خوشبو نہیں ہے وہ داغ کی مانند ہے، اور جس دل میں اللہ کی ذات نہیں ہے وہ دل کسی کام کا نہیں جس میں اللہ کی ذات نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں خواجہ میر درد، جو ان کا خاص موضوع ہے تصوف کا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور دل کا جو مصفا اور مجلہ ہونا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس صاف اور شفاف دل میں کس کی یاد ہونی چاہیے؟ اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ دل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پہلے شعر میں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مصرے میں، پہلے مصرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس پھول میں خوشبو نہ ہو، چونکہ پھول جو ہے وہ خوشبو کے ساتھ عبارت ہے، اور خوشبو اس کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک خاصہ ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ خوشبو کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف دل جو ہے اس میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اور اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو اسی طرح سے ہے، کس طرح سے ہے؟ جیسے پھول خوشبو کے بغیر بے وقت ہوتا ہے، مہک کے بغیر بے وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے دل بھی بیکار ہے، جو کہ بڑا اہم جز ہے انسانی جسم میں۔ ظہیر کاشمیری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ یعنی خوشبو اڑ گئی تو پھر وہ رنگ ہے، وہ پھول نہیں ہے۔ تو یہاں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر دل میں یاد الہی نہیں ہے، دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا دل جو ہے وہ پسند ہے جس دل میں اس کی یاد ہو اور جو اس کا گھر ہو۔ دل چونکہ زندگی کا جو ہے چلانے کا ذریعہ ہے، اور اگر یہ مر جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جینا جو ہے وہی جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ تو صوفیوں کا یہ خیال ہے کہ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور یقیناً ان کا نہیں خیال، یہ ایک مستند بات ہے کہ ایسا دل جس میں اس کا جلوہ نہ ہو، اس کی جو ہے وہ تصویر نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، اور وہ دل اس کی یاد سے خالی ہو، تو وہ بیکار ہے، وہ عبث ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کا دل اللہ کی یاد سے لبریز ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں، ان میں کوئی شیطانی ان کے دل میں خیال نہیں آتا، نہ وہ کسی اور کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور وہ اسی میں ہی اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں۔ آتش لکھنوی کہتے ہیں خوشا وہ دل جس دل میں ہو آرزو تیری، خوشا وہ دماغ جس سے تازہ رکھے بو تیری۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں خواجہ میر درد کہ
اصل دل وہ ہے جس میں تیری یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے تو وہ اس پھول کی مانند ہے جس کے اندر خوشبو نہ ہو، جو خوشبو سے خالی ہو۔ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ ہووے نہ حول و قوت برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت، کبو کبھی ترک ہو چکا ہے، یہ متروک الفاظ میں جو ہے وہ آئے گا کہ اب اسے ہم کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی معاملے میں ہمیں تیری طاقت اور قوت حاصل نہ ہو تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کبھی نہ کر سکیں، وہ ہم سے کبھی نہ ہو۔ یعنی اس شعر میں الفاظ حول و قوت جو ہیں وہ کس سے ماخوذ ہیں؟ وہ ماخوذ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس سے جو ہیں وہ ماخوذ ہیں، اس سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اور اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقت اور قدرت کے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے پاس نیکی کرنے کی جو طاقت اور قوت اور بدی سے بچنے کی طاقت جو نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو بزرگ اور برتر اور بلند مرتبے والا ہے۔ یعنی ہم نہ نیکی کر سکتے ہیں اور نہ بدی سے بچ سکتے ہیں جب تک اس کی جو ہے وہ طاقت اور قدرت ہمارے جو ہے وہ ساتھ شامل حال نہ ہو۔ گویا اس میں خواجہ میر درد یہ بتانا چاہتے ہیں سیکنڈ ایئر کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، وہ مجبور محض ہے اور اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس میں صوفیہ کرام کا جو ایک نظریہ ہے جبر و قدر کا، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جبر و قدر کا نظریہ کیا ہے کہ یعنی سب اختیار اللہ کے پاس ہے اور ہم انسان جو ہیں وہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اس کے سامنے ہمیں دم مارنے کی جا نہیں ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم اس کی مرضی کے تابع ہیں۔ حالانکہ بہت سے معاملات میں اس نے ہمیں با اختیار بھی بنایا ہے، کچھ معاملات میں اس نے ہمیں بے اختیار رکھا ہے اور کچھ معاملات میں اس نے ہمیں با اختیار بنایا ہے۔ شاعر بقول شاعر جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، اور جو نیکی بدی ہے خدا کے دم سے ہے، خوشی ہے غمی سے خدا کے دم سے، یعنی سب کچھ اس کے دم سے ہے، اسی کی وجہ سے ہے۔ جو کچھ ہمیں عزت ملتی ہے، مرتبہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے، وہ بھی اسی کے دم سے ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی اسی کے دم سے ہے، اور برائی سے بچنے کی جو ہمیں شیطانی طاقتوں سے بچاتا ہے وہ بھی اسی کے حکم سے جو ہے اور اسی کے رضا سے ہم بچ پاتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ ستار اور غفار ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی وہ کہ انسان کی مرضی کے مطابق اس سے سلوک کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، طاقت کل ہے، اور ساری کائنات اسی کی مرضی کے تابع ہے، اسی کی مرضی سے چل رہی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن یہ جبر و قدر کا جو نظریہ ہے اس میں بہت اختلاف بھی ہے، لیکن بہرحال خواجہ میر درد جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہو سکے ہے جو ہم کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت جو نیکی کا عمل ہم سے ہو رہا ہے وہ کبھی بھی نہ ہو اے اللہ تعالیٰ اگر تیری جو ہے وہ طاقت اور قوت شامل حال نہ ہو۔ میر کا جو ہے وہ شعر ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہیں ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ اب ہم تیسرے شعر کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ تمنا، آرزو بہت سادہ الفاظ میں، عام فہم الفاظ میں خواجہ میر درد کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر،
یعنی ہم نے جیسی بھی خواہش کی وہ پوری ہوئی، لیکن کہتے ہیں یہ ہماری آرزو تھی، یہ خواہش تھی، کاش ایسا ہوتا کہ کوئی خواہش ہماری پوری نہ ہوتی، یا کوئی خواہش ہمارے دل میں آرزو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ چونکہ وہ صوفی شاعر ہیں، ان کی شاعری صوفیانہ خیالات پر مبنی ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور اس کے علاوہ ان کی شاعری کا مقصد خلق خدا کی رہنمائی کرنا تھا، اپنے مریدوں کی اصلاح کرنا تھا۔ اس شعر میں بھی وہ فقر، خصوصاً قناعت کا جو ہے وہ موضوع انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے، قناعت کو موضوع بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو کم سے کم خواہشات کرنی چاہیے، اپنے دل میں بہت کم خواہشات کو جنم دینا چاہیے، اسے اللہ سے صرف یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس کے دل میں کوئی خواہش ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں پہلے شعر میں کہ ہم نے جتنی بھی خواہشات کی ہیں، جتنی بھی تمنائیں کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہماری پوری ہوئی ہیں، ہماری تمام خواہشات پوری ہوئی ہیں، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ کاش ہمارے دل میں کسی خواہش نے جنم نہ لیا ہوتا، اور کوئی آرزو ہمارے دل میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، ہمیں دنیا کا کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہوتا، لیکن خواہشیں ہیں کہ وہ پیدا ہوتی ہی چلی جاتی ہیں۔ جیسے غالب کہتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آدمی یعنی انسان زندگی بھر خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز راستہ ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے تمام خواہشات کی تکمیل کر لوں۔ لیکن خواجہ میر درج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہمارے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہی نہ، لیکن یہاں تو ہزاروں خواہشیں جنم لے رہی ہیں، ہزاروں خواہشیں جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ دم توڑتی بھی ہیں، آگے بھی بڑھتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا تھی، یہ صوفیہ کرام کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بالکل بھی درست نہیں کہ وہ خواہشات کو، دنیاوی خواہشات کو اپنے دل میں جو ہے وہ جگہ دیں، اور ان کو جو ہے وہ کیا کریں، ان کی تکمیل کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کریں۔ تو یہ بات جو ہے وہ اس شعر میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمنائیں کی اور پوری بھی ہو گئیں، لیکن کاش ایسا ہوتا کہ وہ تمنائیں جنم ہی نہ لی ہوتی، اور نہ ہم نے دنیا کو پانے کی کوئی خواہش کی ہوتی، صرف ہمارے دل میں ایک ہی یاد ہوتی، ایک ہی جو ہے وہ چیز ہوتی کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ اس کو پانے کے لیے، اس کا جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی تکمیل کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتے، لیکن جو ہے وہ ایسا کیا ہوا، نہ ہوا۔ یہ آرزو تھی کہ کوئی آرزو نہ ہوتی، لیکن یہ جو ہے یہ ایسا ہو نہ سکا دنیاوی حوالے سے، اور تمنائیں بہت سی پوری ہوتی جو ہیں وہ چلی گئیں۔ اللہ حافظ۔